سيدي يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت محترم واجب الاحترام معزز صاحبان ایمان و اسلام، آج بڑی معروف اور مشہور آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک عنوان ایک مضمون پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ حضرات کو یاد ہے کہ آج ذی الحج کی 15 تاریخ ہے، 15 ذی الحج، اور آپ کو علم ہے اور علم ہونا چاہیے اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ 3 دن کے بعد یعنی 16، 17 اور 18 ذی الحج اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اہل تقوی کے لیے کبھی نہ بھولنے والا دن ہے، ہمیشہ یاد رکھا جانے والا دن ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں 12 ربیع الاول بھولتا نہیں ہے، 13 رجب بھولتا نہیں ہے، بالکل ایسے ہی 18 ذی الحج بھی اہل ایمان کو کبھی بھولتا نہیں ہے، کیونکہ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جب غدیر خم کے مقام پر 18 ذی الحج 10ویں سال ہجرت میں، سال ہجرت 10، 18 تاریخ میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پہ اپنا قافلہ روک کر اور سواریوں کے پالان اتار کر منبر بنا کر اوپر کھڑے ہو کر مولا علی شیر خدا کو بلا کر منبر پہ کھڑا کر کے اپنی دستار مولا علی شیر خدا کے سر پہ باندھ کر، اس دستار کا نام تھا سحاب سین کے ساتھ، دستار باندھ کر پھر دست مبارک فضا میں بلند کر کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے اعلان کر کے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس جس کا میں مولا آج کے بعد اس کے لیے علی مولا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ آپ کے علم میں ہے قرآن پاک میں 3 طرح کی صورتیں ہیں، قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان میں 3 طرح کی 3 ناموں کی صورتیں ہیں، سورۃ المومنون بھی ہے، سورۃ الکافرون بھی ہے اور سورۃ المنافقون بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ کے ارد گرد مکہ ہو یا مدینہ، میرے آقا کے ارد گرد اگر کفار تھے، مومنین تھے، تو تیسرا طبقہ بھی تھا جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کوئی 1، 2، 4 نہیں تھے، بہت زیادہ تھے، اتنے تھے کہ ان کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ کو نازل کرنا پڑی، ان کی پہچان کے لیے، ان کی شناخت کے لیے، جسے سورۃ المنافقون کہتے ہیں، اور سورہ منافقون اور منافقین کا بہت ساری شناخت، پہچان سورہ توبہ میں بھی اللہ نے ذکر کی ہے۔ میری جانب ذرا دیکھتے رہیے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا، تو کفار بھی پہچانے جاتے تھے، مومن بھی پہچانے جاتے تھے، اگر نہیں پہچان ہوتی تھی عام طور پر تو وہ منافقین تھے، تو جب تک حضور موجود تھے تب تک تو کوئی مشکل ہی نہیں تھا،
کیونکہ میرے آقا کی نظر وہ صرف ہمارے ظاہری چہرے پر نہیں ہوتی، رسول پاک کی نظر ہمارے سینے سے گزر کر دل پر، اور دل میں گزرنے والے خیالات اور دھڑکنوں پر، ان میں ایمان ہے یا کفر ہے، منافقت ہے، سب کچھ رسول اللہ کی نظروں کے سامنے ہوا کرتا ہے، کچھ پوشیدہ نہیں تھا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے وہ معروف شعر کہا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، کہ جیسے عرش پہ جانے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کہ میری سرکار کے معراج پر جیسے کسی کو شک نہیں ہے، اور جیسے حضور عرش پہ گئے اور قدم عرش پہ رکھا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے قدم عرش پر ہے، اسی طرح رسول اللہ کی نظر بندہ مومن کے دل پر ہوتی ہے۔ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا عجب کلام، یا رسول اللہ، محبت سے زندہ باد، زندہ باد۔ میرا مالک آپ سب کو زندگیاں عطا کرے اور زندگی کی آسانیاں عطا کرے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، حضور تو پہچان لیتے تھے اور بتا بھی دیتے تھے، اور حضور نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ نام لے لے کر بتلایا تھا کہ یہ ہماری مسجد میں آتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ان کے جنازے میں نہ جانا کیونکہ یہ منافق ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن ہم اس سے آگے کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب میرے آقا دنیا سے چلے گئے تو اب وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، جملہ جس کے لیے اتنی ساری تمہید باندھی ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا نحن معاشر الانصار، ہم انصار مدینہ نے جب پہچاننا ہوتا تھا منافق کون ہے، کننا نحن، جب ہم نے پہچاننا ہوتا، نعرف المنافقین، منافق کون کون ہے، تو ہمارے لیے پیمانہ کیا تھا، ترازو کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، ہم پہچان کیسے کرتے تھے، ہم مدینے والے انصار مدینہ پہچان کیسے کرتے تھے کہ مومن کون ہے اور منافق کون، تو آپ کہتے بے بغضہم علی ابن ابی طالب، ہم مولا علی کا ذکر کرتے تھے، اگر دل میں اگر چہرے پر بغض کی علامت آ جاتی ہم جان جاتے یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ جس محبت کے ساتھ آپ نے یہ میری بات سنی، میرا مالک آپ کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، ہم اہل سنت ہیں اور ہماری پہچان ہی یہ ہے۔ کیا ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہو سنی اور حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کرے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور آؤ اور سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو اور ام المومنین حضرت عائشہ کی بات سنو، حضرت صدیق اکبر کی بات سنو۔ کیسے؟ وہ کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم میرے گھر میں، ہمارے حجرے میں آرام فرما تھے اور طبیعت مبارک ناساز تھی، آپ علیل تھے کہ اتنے میں میرے ابا جان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عیادت کے لیے، حال پوچھنے کے لیے وہ آ گئے، وہ تشریف فرما ہو گئے، اتنے میں مولا علی شیر خدا بھی آ گئے۔ میری جانب دیکھیے گا، اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ حضور تشریف فرمائے لیٹے ہوئے ہیں، یہ حضرت
ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، یہ مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، اور میرے ابا جان آئے تو حضور کی عیادت کے لیے تھے، لیکن میں کھڑی کام کرتی دیکھ رہی تھی۔ جب سے مولا علی شیر خدا آئے ہیں، میرے ابا جان کی نظریں بجائے چہرہ رسالت پر ہونے کے مولا علی کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، اتنا دیکھا کہ مجھے کام چھوڑ کر آنا پڑا اور آ کے باقاعدہ سوال عرض کرنا پڑا، ابا جان کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے مولا علی شیر خدا ہمارے گھر آئے ہیں، آپ انہی کو مسلسل حضرت مولا علی شیر خدا کو دیکھتے اور تکتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے وہ پھر میری سرکار کا فرمان ذکر کیا۔ آپ نے کہا عائشہ میں ایسے نہیں دیکھ رہا مولا علی کی طرف، خود میرے آقا نے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی شیر خدا کا چہرہ دیکھنا، مل کے بولو نہیں، سب کی آواز نہیں آئی، علی پاک کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ حدیث شریف ہم تک کون پہنچا رہا ہے؟ حضرت بی بی عائشہ پہنچا رہی ہیں کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ عبادت ہمیں کس نے کر کے دکھائی؟ اللہ اکبر، حضرت صدیق اکبر نے یہ عبادت کر کے دکھائی۔ لیکن اس سے اگلی بات ہے کہ وہ تو سامنے تھے، حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، فاروق اعظم بھی ہیں وہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، عثمان غنی ہیں وہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، حضرت بلال ہیں وہ بھی عبادت کر سکتے ہیں، سلمان فارسی ہیں عبادت کر سکتے ہیں، سعد ہیں عبادت کر سکتے ہیں، طلحہ ہیں عبادت کر سکتے ہیں، زبیر ہیں عبادت کر سکتے ہیں، سارے صحابہ کرام عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں رسول اللہ کی نظر پر 1400 سال پہلے فرما دیا ایک زمانہ وہ بھی تو آئے گا، آج تو یہ خوش قسمت ہیں جو دیکھ رہے ہیں چہرہ علی کو اور عبادت کر رہے ہیں، ثواب لے رہے ہیں، نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تو آئے گا جب علی سامنے موجود نہ ہوگا، تو کیا اللہ کی عبادت کی ایک صورت ختم ہو جائے گی؟ بس یہ جملہ آپ کی توجہ کی طلب کر رہا ہوں، پھر میری جانب دیکھیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے ذہن میں لفظوں کو محفوظ رکھیں۔ کیا جب مولا علی کا چہرہ سامنے نہ ہوگا، کیونکہ سامنے تو وہ ظاہر ہے 62 یا 63 سال تک ہی رہے، 30 ہجری تک، بس اس کے بعد پھر کیا سلسلہ ہوگا؟ ہاں یہی بات میرے آقا قربان جائیں سرکار دو عالم کی نظر پر وہ صرف انہی لوگوں کے دل پر نہ تھی، ہم جیسوں کے دل پر بھی تھی۔ فرما دیا کہ جب تک علی کا چہرہ سامنے ہے پھر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور جب علی پاک سامنے نہ ہو پھر ذکر و علی عبادت، پھر علی کا ذکر کرنا عبادت ہوگا۔ مل کے یا رسول اللہ نہیں، بس جزاک اللہ، بس میری سرکار کے نام کا نعرہ ہی کافی ہے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن نعرہ حیدری کے جواب میں اگر آپ مل کے یا علی کہتے تو آپ کے نامہ اعمال میں عبادت لکھا جاتا، کیونکہ رسول پاک نے کہا نا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، تو اگر کوئی کہے یا علی تو علی کا ذکر ہوا یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ذکر کرتے ہیں تو عبادت ہوتا ہے، نام لینا بھی عبادت ہے، ذکر ہوتا ہے۔ تو جب یا علی کہے تو معلوم یہ ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے اور جواب میں یا علی کہتے ہیں تو وہ عبادت ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، نعرہ حیدری کے جواب میں جو جتنی محبت سے یا علی کہتا ہے، جتنے ذوق سے، جتنے شوق سے، جتنی محبت سے یا علی کہتا ہے، اتنی ہی محبت سے اور اتنی ہی کثرت سے اللہ کی بارگاہ سے اجر بھی لیتا ہے، ثواب بھی لیتا ہے۔ میری سرکار نے اس سے آگے بھی سوچ رکھا ہے،
اس سے آگے بھی آقا دو عالم کی نظر ہے. میرے خاموش دوستوں میری جانب دیکھیے گا, علامہ اقبال نہ بنیے سیدھے ہو کر, علامہ اقبال نہیں بنیے. علامہ اقبال کا مطلب ہوتا ہے سوچ میں پڑ جانا, سوچ میں نہیں پڑھنا, گھر جا کے سوچئے گا جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ انہیں کھلے دل سے کھلے لبوں سے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. کیا میری سرکار کی نظر ہم جیسوں پر بھی ہے, اور میں کئی بار آپ کو نہیں سنا چکا کہ میرے آقا نے سامنے بیٹھے ہوں کے لیے کہا تھا توبہ مبارک ہو اسے لمن رآنی وآمن بی, جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا. یہ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے لیے, جن میں صحابہ بھی ہیں صحابیات بھی. حضرت صدیق اکبر سے لے کے مولا علی شیر خدا, حضرت فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے دوس کے تھے. 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا. پورا 100 سال تک صحابہ کرام کا رسول پاک کا زمانہ رہا. 110 میں ان کا وصال ہوا. پہلے سے لے کے آخری تک تمام صحابہ کرام کے لیے خوشخبری کیا اعلان کر کے کہا تھا؟ توبہ مبارک ہو لمن رآنی وآمن بی, جس نے مجھے دیکھا اور پھر ایمان لایا. اور پھر ہم جیسے یاد آ گئے اور اعلان کر کے کہا وَطُوبَى 7 مرات لمن یرانی وآمن بی, اور 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا پر ایمان لائے. اللہ 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 مل کے حیدری یا غوث اعظم. پھر ایک بار نعرہ غوثیہ, کیونکہ مولا علی شیر خدا کے یہ شہزادے ہیں. حضور غوث پاک بھی مولا علی شیر خدا کے شہزادے ہیں. 11ویں کتنے شہزادے ہیں بولو؟ 11ویں نمبر پر آتے ہیں مولا علی شیر. امام حسن سے, امام حسن مجتبیٰ سے کتنے نمبر پر آتے ہیں؟ 11ویں نمبر پر. اسی لیے 11ویں والے پیر کہتے ہیں انہیں. ادھر والے نہیں بول رہے, ادھر والوں نے جواب نہیں دیا محبت سے. یا غوث اعظم. اچھا, جیسے غلاموں کو 7 بار مبارک کے ساتھ یاد کیا کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر ایمان لائے, انہیں 7 بار مبارک ہو. ہم جیسوں کے لیے یہ مولا علی شیر خدا کی شان بھی یاد آ گئی. وہ سامنے بیٹھے ہوں کے لیے کہا تھا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا تمہارے لیے عبادت ہے. اور جب علی سامنے نہ ہو پھر ذکر علی عبادت. اور اگر ایسا وقت آ جائے جب علی کا نام لینے کی بھی اجازت نہ ہو, کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا تھا, ایسا لمحہ بھی تو آ سکتا ہے, اور کیوں نہیں آ سکتا؟ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, اور شاید عید کے دن میں آپ کو بتلا رہا تھا, بالکل عید کے دن یا اس سے پہلے جمعے آپ کو بتلا رہا تھا. یہ پچھلے ہفتے میں لاہور میں ایک ملنگ آدمی, ملنگ ٹائپ آدمی, جس کی چھوٹی سی 2 سال کی بچی تھی, اسے یا علی کے نعرے لگانے پر قتل کر دیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, انا للہ و انا الیہ راجعون, صرف یا علی کہنے پر. معلوم یہ ہوا کہ جس طرح 1400 سال پہلے بنو امیہ کے دور میں اور بنی عباس کے دور میں مولا علی کا نام لینا مشکل تھا, آج بھی اسی طرح مولا علی کا نام لینا بعض علاقوں میں اتنا مشکل ہے. جڑا والے میں بھی اسی طرح قتل ہو گئے, 2 قتل ہو گئے. پھر میں آپ کو واپس لاتا ہوں, منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں بھی ایک قتل ہوا اسی بات پر, یا علی کہنے پر قتل. قیامت کی نشانی ہے یہ. لیکن قربان جائیں اپنے آقا کے علم پر, پتا تھا کہ نہ کہ چہرہ دیکھ کر بھی عبادت کی جا سکتی ہے, اور میرا ویر علی اس کا ذکر کر کے بھی عبادت اللہ کی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں اطمینان دینے کے لیے میری سرکار نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا, فکر نہ کرنا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, چہرہ دیکھ کر بھی عبادت کرو, ذکر کر کے بھی عبادت کرو, اور اگر کوئی ذکر نہ کرنے دے حب علی عبادت
علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کے مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اور میرے آقا نے یہ جو کبھی چہرے کو دیکھ کر عبادت، کبھی ذکر کر کے عبادت، کبھی دل میں محبت رکھو، کہا جب تک تیرے دل میں علی کی محبت ہے عبادت ہو رہی ہے۔ پھر ایک آیت بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی، اور پھر کبھی آپ کو سناؤں گا اس منزل پر، لیکن اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اس پر میں نے آپ کو لانا تھا کہ 18 تاریخ تھی، یعنی حج کر کے میرے آقا مکہ پاک سے فارغ ہو کر واپس چلے نا جب مدینہ شریف کی طرف، یہ اشارہ میں ایسے کر رہا ہوں، کیا یہاں پر مکہ اور مکہ شریف سے شمال کی طرف مدینہ پاک، تو جب حضور چلے واپس مدینہ شریف کی طرف اور قافلہ چل رہا تھا، اور ایک ایسی منزل آئی جسے غدیر خم کہتے ہیں، یہ وہ چوک تھا، یہ وہ چوک، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ منزل تھی، یہ وہ جگہ تھی جہاں سے رستے شام کی طرف، عراق کی طرف، ایران کی طرف، مدائن کی طرف، مدینہ کی طرف مسافر اپنا اپنا رستہ لیتے تھے۔ جب غدیر کے مقام پر آئے، آواز قدرت آئی، یا ایھا الرسول، جبریل آیت لے کے اترے، یا ایھا الرسول، اے میرے محبوب رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو اترا ہے نا تجھ پہ وہ حکم بیان کر دیجئے۔ نہیں، مجھے لطف نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ کا، چونکہ اکثر ہم نے اس مضمون پر کبھی بات کی نہیں ہے، چونکہ اہل سنت و جماعت کے مجموع میں اس عنوان پر بات کی نہیں جاتی، تو اس لیے آپ حضرات متوجہ نہیں ہو رہے ہو۔ جبریل آیت لے کے، اور آیت کے لفظوں پہ آپ غور کیجئے گا، یا ایھا الرسول، اے میرے محبوب رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، کیا چیز؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب نے آپ کو حکم پہنچایا ہے نا، بلغ، وہ ان کو پہنچا دیجئے۔ اگلے لفظ پہ غور کیجئے گا، یہاں تک کہہ کے بات ختم نہیں کی کہ بس پہنچا دیجئے اور پھر نہیں، اگلا لفظ سنیے اور آپ حیران ہوں گے ایک لمحے کے لیے، کیا؟ بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ، آپ لفظوں پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے رسالت کا کام نہ کیا، آپ نے رسالت کو مکمل نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو رسالت کامل نہیں کیا، آپ نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا۔ اگلا لفظ پھر قابل غور ہے، اور کیا ڈھارس بندائی جا رہی ہے رسول اللہ کے دل کو، کہا فکر کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے اللہ خود آپ کی حفاظت کرے گا، پیغام پہنچا دیجیے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، یعنی وہ کوئی ایسا حکم تھا کہ جس کے جواب میں کہا جا رہا ہے، اے محبوب، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ خود لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ، اس سے پہلے یہ آیت نازل ہونے سے پہلے آپ جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزہ لے کر باڈی گارڈ کے طور پر، گارڈ کے طور پر حضرت بلال نیزہ لیے کھڑے رہتے تھے، گھر میں ہوں، دروازے میں ہوں، کھڑکی میں ہوں،
حضرت بلال کھڑے رہتے تھے، لیکن جب یہ حکم آیا واللہ یعصمک من الناس، میری سرکار نے حضرت بلال سے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ خود میری حفاظت کرنے والا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ حکم کیا تھا، وہ حکم کیا ہے جس کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا؟ ہے نا سوچنے والی بات۔ اور منزل کیا تھی؟ غدیر، خم، قافلہ، 1.25 لاکھ حاجی صحابی، چونکہ یہاں سے سب نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے قصبوں میں روانہ ہو جانا تھا۔ میری سرکار نے 18 ذی الحج کا دن تھا، میرے آقا نے جب جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آئے، میری سرکار نے قافلے کو روک دیا، تمام قافلے کو روک دیا اور روک کر فرمایا اچھا وہاں پر سخت گرمی تھی، کہا رک جاؤ اور میرا سٹیج لگاؤ، شامیانہ لگاؤ۔ شامیانے بھی ساتھ ہوتے تھے، خیمے لگانے کے شامیانہ لگا دیا۔ سخت گرمی میں 1 2 نہیں 3 گھنٹے کا پروگرام باقاعدہ ہوا، 3 گھنٹے کا۔ حضرت بلال سے حبشی سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے بلال پورے قافلے میں جا کے اعلان کرو، بار بار اعلان کر، بلند آواز سے اعلان کر، حی علی خیر العمل، آؤ نیک کام کی طرف۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، آؤ حی علی خیر العمل، آؤ اچھے کام کی طرف۔ جب حضرت بلال نے اعلان کیا تمام صحابہ کرام رک گئے، قافلہ رک گیا۔ میری سرکار نے اعلان کر کے کہا اپنی اپنی سواریوں سے اترو اور سواریوں کے اوپر جو پالان رکھے ہیں انہیں اتار کے یہاں میرے پاس لاؤ۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، عالم دین تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے میری سرکار نے سواریوں سے پالان اتروا لیے تھے، کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کیا کہ میں تو آگے گزر چکا تھا۔ کہا سواریوں سے پالان اتارو، اتر گئے، میرے پاس لاؤ، آ گئے، ممبر بناؤ ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے، بھئی 1.25 لاکھ بندے کو دکھانا ہے، اونچا ممبر بنا، وہ زمین سے 10-12 فٹ اونچا ممبر بنایا گیا، خالی چبوترا نہیں بنایا، ممبر۔ اب یہی فکرہ اگر میں کوئی سننے والوں میں بیان کر رہا ہوتا تو داد دینے والوں کی آواز آسمان تک جاتی۔ خالی سٹیج نہیں، ممبر۔ جنہیں سمجھ آ گئی انہی کے لیے کافی ہے۔ ممبر پہ مولا علی شیر حضور کھڑے ہوئے، آواز دے کر این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ مولا علی شیر خدا حاضر ہوئے، کہا ممبر کے اوپر آ جاؤ۔ مولا علی شیر خدا آئے، اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اور میری سرکار نے ممبر پہ کھڑا کیا، ممبر پہ کھڑا کیا اور اپنی دستار مبارک جس کا نام تھا صحاب اپنے سر انور سے اتاری، مولا علی شیر خدا کے سر پہ باندھی، ممبر پہ کھڑا کیا، پھر دستار باندھی۔ اب صحابہ کرام سب دیکھ رہے تھے یہ منظر کیا ہو رہا ہے۔ جب دستار باندھ کے ساتھ کھڑا کر لیا، اب حضور نے خطبے کا آغاز فرمایا اور خطبہ پڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد صحابہ کرام سے کہا سنو، این ممکن ہے کہ ان قریب مجھے اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اور میں اللہ کی طرف چلا جاؤں گا، میں اللہ کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ اب آپ اس منزل کو بھی، اس کاس کو بھی ملاحظہ کیجئے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے کہ حضور کیا بتانا اور سمجھانا چاہتے تھے۔ کہا ان قریب اللہ کی بارگاہ سے حکم آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اس آنے والے پیغام کو قبول کر لوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اور سنو اور اچھی طرح یاد رکھو، حج جانے والا نبی اپنی امت کو آوارہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اپنے خلیفہ، اپنے نائب، جانشین اور قائم مقام کے حوالے کر کے جاتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے گئے تھے، لیکن اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنا کر گئے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سرکار دو عالم کہہ کر اعلان کر کے ہمیشہ کے لیے جانے کی بات کریں اور امت کو آوارہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، اور فرق صرف اتنا ہے، باقی جو بھی دنیا سے گئے وہ اپنا ایک جانشین بنا کے گئے، یہ میرا جانشین ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا وارث بنا کر گئے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن مجید ہے، سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جا رہے ہیں تو یحییٰ کو وارث بنا کے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ گئے ہارون کو اپنے وزیر بنا کے گئے۔ جو بھی جاتا ہے تو ایک کو اپنے خلیفہ بنا کے جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی باری آئی، اعلان کر کے کہا سنو اور یاد رکھو، انی ترکت فیکم، میں تم سے جا رہا ہوں اور ایک چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مل کے بولیے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر یہ آخری نعرہ جو لگایا ایک بار پھر لگائیے ذرا، یہی ہے اصل مضمون، سارا یہی تھا جو اس نعرے میں تھا۔ اس سے اگلا ہاں اصل یہی ہے، یہ جو ولایت کی بات کی ہے نا، اصل بات یہی تھی، اصل چیز یہی ہے جو انہوں نے نعرے میں آپ کو بتلا دی ہے، جو میں نے آپ کو بتلانی تھی وہ یہی ہے جس پر میں آپ کو لا رہا ہوں۔ یہ میرے دوست مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے، آپ بھی توجہ میری جانب کیجئے گا۔ میری سرکار نے کیا کہا؟ باقی سب ایک چھوڑ کے جاتے ہیں، میں تمہارے درمیان ایک نہیں بلکہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون سی؟ کہا ایک قرآن اور دوسرا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف بنائی گئی، کیا؟ کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں، ہم اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے، سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جس نے میری سنت دیکھنی ہو تو بھئی وہ سنت تو عمل کا نام ہے نا، تو سنت دکھانے کے لیے بھی تو کوئی ہستی ہونی چاہیے۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا میری بات پہ۔ بھئی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب وہ سنت دکھانے کے لیے کہ حضور کیا کب کیسے کرتے تھے، یہ بھی تو کوئی ہستی ہونی چاہیے۔ بس فرق صرف اتنا ہے، ہم حضور کی سنت دکھانے کے لیے اس مولا علی کو حضور کا جانشین سمجھتے ہیں جو رسول اللہ کی طرح اللہ نے جسے پاک پیدا فرمایا۔ مل کے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر شریف میں اس آیت بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل فرمائی ہے۔ کیا آپ کہتے ہیں؟ نزلت هذه الآیہ، نزلت الآیت یوم غدیر، یہ یوم غدیر کے دن، غدیر کے مقام پر یہ آیت اتری۔ کیوں اتری؟ یہ لفظ سنیے تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں نزلت الآیت فی فضل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی فضیلت دکھانے کے لیے۔ تو یہ فضیلت کس کو دکھانی تھی؟ جو وہاں موجود تھے انہی کو دکھانی تھی نا۔ تو کس پر دکھانی تھی؟ جو وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ سب سے افضل کون؟ یہ فیصلہ خود سرکار دو عالم یوم غدیر کے دن کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ میری سرکار نے منبر پہ کھڑا کیا، پھر دستار باندھی، اور پھر صحابہ کرام، اب وقت نہیں ہے میں یہاں رک نہیں سکتا لیکن یہ بات آپ تک کہہ دیتا ہوں، منبر پہ کھڑا کیا ہے، سٹیج پہ نہیں۔ اور یہ جملہ پہلی بار میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں جو میرے لبوں پہ آیا ہے اور میں کہہ دینے لگا ہوں۔ کیا مطلب؟ سٹیج پہ کھڑا نہیں کیا، منبر پہ کھڑا کیا۔ کیا مطلب؟ میرا منبر علی کے حوالے۔ پھر دستار باندھی، کیا مطلب؟ میری دستار علی
میں بلند کیا اور صحابہ کرام کو دکھاتے ہوئے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس جس کا میں مولا میرے بعد اس کے لیے علی مولا۔ علی مل کے ادرکنی فی سبیل اللہ، یا علی ہماری خبر رکھیے اور احسان کی نظر رکھیے گا۔ میرے آقا نے اب اگلا جملہ کیا کہ پھر میں اس مقصد کی طرف آؤں گا جو نعرے میں آپ نے سن لیا، وہ پہلے میں یہ جملہ پورا کر لوں۔ جب میری سرکار نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دو طرح سے یہ لفظ ملتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جو صحاح ستہ کی حدیث ہے وہ یوں ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، بس اس کا علی مولا۔ آگے فرمایا، اب صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ جب یہ بات پوری ہوئی حضور نے ہاتھ بلند کیے فضا میں دعا کے لیے، اور دونوں ہاتھ حضور نے فضا میں بلند کر کے کہا اللہم والے من والا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، وعاد من آدا ہو، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ بس میں بات پوری کرنا چاہتا ہوں، آپ تھکے تو نہیں ہو زیادہ؟ تو ذرا جاگ کے سنیے گا نا تھوڑی دیر کے لیے، محبت کے ساتھ بولو، نہیں پیار کے ساتھ سارے کہو نا، جاگتے ہوئے۔ جب دوست آتے ہیں تو آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں، آپ میری جانب متوجہ رہا کریں۔ وہ یہ ہے میری سرکار نے اللہم والے من والا ہو وعاد من آدا ہو، یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھنا، اور جو علی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، بغض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھنا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے، ایک فکرہ کہہ کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ محبت تو آپ نے جان لیا کہ جو دل میں محبت رکھتا ہے اس کا یہ دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ بغض کی بات مجھ سے سن لو، میری سرکار نے کہا اگر کوئی شخص اسے اللہ تعالی 1000 سال کی عمر دے، بولو کتنی؟ سارے بولو گے تو مجھے لطف آئے گا۔ 1000 سال پہلے زمانوں میں اتنی عمریں ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تو قرآن پاک خود اعلان کر کے کہتا ہے کہ 950 سال تو صرف تبلیغ کرتے رہے۔ میری جانب فرمایا 1000 سال عمر، اور وہ پوری زندگی دن کے وقت روزہ رکھے، ہماری طرح ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، بولو کتنا؟ روزہ رکھے، صبح سے شام تک روزہ رکھے، اور صرف روزہ نہ رکھے، روزہ رکھ کے جہاد بھی کرے، روزہ بھی رکھے، جہاد بھی کرے، اور شام کو روزہ افطاری کے بعد سو نہ جائے، پھر پوری رات شب بیداری کرے، یعنی کھڑا ہو کے عبادت کرے، دن اس کا صیام میں گزرے، رات اس کی قیام میں گزرے۔ آپ میری جانب بچے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ ادھر ادھر توجہ کر لیتے ہو، دن جہاد میں گزرے، صیام میں گزرے، رات شب بیداری میں گزرے، قیام میں گزرے، اور 1000 سال کے بعد جب عبادت، ریاضت، شب بیداری اور روزوں کے ساتھ پوری زندگی گزار دے، اور پھر مظلومیت کی حالت میں صفا اور مروہ کے درمیان اسے شہید کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ کوئی ظالم اسے قتل کر دے، اسے شہید کر دے، قسم بخدا میرے آقا نے کہا وہ 1000 سال عبادت، جہاد، صیام، قیام،
شابداری، عبادت، ریاضت، آخر میں شہادت، وہ بھی صفا مروہ کے درمیان. حضور کہتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کے دل میں علی کا بغض اور عداوت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا تو جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اللہ اسے اٹھا کے سیدھا دوزخ میں پھینک دیتا. یا مل کے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وقت جو ہے وہ نماز کی طرف پلٹ رہا ہے اور تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے. معلوم یہ ہوا، اب آپ اندازہ کیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بغض ہو، اسے اوندھا کر کے دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو آپ خود اندازہ کیجئے کہ جن کے دل میں بغض اتنا ہو کہ وہ یا علی کہنے پر شہید کر دے، یا علی کہنے والے کو قتل کر دے، وہ کس جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ وہ کس جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا جنت اللہ نے سجائی ان کے لیے ہے، اس علی کے لیے ہے جس کے بیٹوں کو جنت کا وارث بنا دیا اور جنت کا مالک بنا دیا ہے، اور اعلان کر کے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی جوانوں کے سردار یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. اللہ اکبر. میرے دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سارے نہیں بولے ہو، جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مسئلہ ٹائم چونکہ ذرا مختصر ہے تو آخری بات عرض کر کے، کیونکہ غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی بات کرنی ہے، لیکن کیا کروں میں، پھر پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے، تو چاہتا ہوں کہ یہ نکتہ بھی میں آپ کو سنا ہی دوں. یہ دونوں شہزادوں کو یہ نہیں کہا حسن جنت کا سردار ہے حسین نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا حسین ہے حسن نہیں، بلکہ دونوں. متوجہ نہیں ہو، آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے. کہا دونوں شہزادے. اب سمجھ آئی ہے؟ مجھے تو پچھلے سال سمجھ آئی تھی حدیث پڑھتے ہوئے، جب میں نے پڑھا کہ بندہ مومن قبر میں جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، پھر وہ رسول اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، پھر فرشتے چلے جاتے ہیں، اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا یہ دو دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں، ادھر بھی دو دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تب مجھے سمجھ آئی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ جنت کے سردار دو ہیں، ہم نے تیری قبر میں دو دروازے کھول دیے. حسن کی جنت سے نکلے گا، حسین کی طرف چلا جائے گا، حسین کی جنت سے نکلے گا، حسن کی جنت کی طرف نکلے گا. فی سبیل اللہ. اور اصل میں یہ تھا اپنے جانے کا اعلان کرنے کے بعد کہ پیغام آئے گا اللہ کی طرف سے اور میں اسے قبول کر لوں گا. یہ اپنے جانے کے اعلان کے بعد اصل میں جو مولا علی کو ولایت کا تاج پہنایا جا رہا ہے اور ولایت کی مسند پر بٹھایا جا رہا ہے، اصل میں یہ ختم نبوت کا اعلان ہو رہا تھا. مل کے بولو، دراصل یہ ختم نبوت کا اعلان ہو رہا تھا. کیا کہ نبیوں کے جانے کے بعد نبی آتے تھے، مگر اب میرے بعد نبوت بند، علی میرے بعد ولی ہوگا اور قیامت تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا.
علی جہاں جہاں مہر لگاتا جائے گا اسے ولی بناتا جائے گا. علی مولا یہ میرے پاس اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتاب الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے میں آخری بات طرز کر لگا ہوں تاکہ میں آپ کو غوث العظم پیران پیر دستگیر تک لے آؤں. کہا کہ اب میرے بعد نبوت نہیں چلے گی بلکہ کیا چلے گی؟ ولایت. بولو نا کیا چلے گی؟ ولایت چلے گی. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک اور چھوٹی سی نکتہ کہہ کے پھر آ جاؤں یہاں. اب چونکہ آخری 5 منٹ ہیں میں یہ بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی نکتہ ہے وہ سن لو. کس دن یہ اعلان ہوا تھا؟ کیا تاریخ تھی اس دن؟ جس دن میری سرکار نے کہا کہ علی تمہارا ولی. کیا تاریخ تھی اس دن؟ 18 جون نہیں، 18 ذی الحج. بولو کیا تاریخ تھی؟ اور سال کون سا تھا؟ 10. ٹھیک ہے، کیا 10 نہیں، میں ایک بڑی اپنی محبت کا ایک نکتہ ہے اور میرا خیال ہے سب تو نہیں سمجھ سکیں گے لیکن چلو جو سمجھ لیں وہ یقیناً لطف لیں گے. میری سرکار نے کہا یہ ہے میرا ولی، یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا قائم مقام اور جان نشین، اور کوئی اس کی خلافت پر، کوئی خارجی، کوئی ناسبی، کوئی علی کا دشمن اس کی خلافت پر کبھی انکار نہ کرے اور بحث نہ کرے. 18 تاریخ کے دن دستار باندھ کے منبر پہ کھڑا کیا تھا اور 25 سال کے بعد 18 ذی الحج تھی. 18 ذی الحج تھی 34 ہجری اور 18 ذی الحج تھی جس دن حضرت عثمان غنی قتل ہوئے اور مولا علی شیر خدا منبر رسول پر بٹھائے گئے. میں نے عرض کیا تھا سب حضرات پر تو بات میں واضح نہیں کر سکوں گا لیکن چلو جنہوں نے لطف لیا ہے اہل علم کے لیے یہ خاص بات میں نے عرض کر دی ہے کہ مولا علی شیر خدا کی ولایت اور مولائیت کا اعلان بھی کیا گیا. تو تاریخ کیا تھی؟ بولو 18 ذی الحج. بولو نا 18 ذی الحج. اور جس دن مولا علی شیر خدا ولایت اور خلافت کے منبر پر براجمان ہوئے باقاعدہ طور پر حضرت ابوبکر عمر عثمان کے بعد جب منبر خلافت پر بیٹھے تب بھی بولو دن کون سا تھا؟ 18 ذی الحج. اور اعلان کر کے کہا جا رہا تھا میرے بعد نبوت ختم، ولایت چلے گی اور قیامت تک ولایت چلتی رہے گی. اور شیخ اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی انہوں نے اپنی کتاب مکتوبات شریف میں میرے پاس موجود ہے، انہوں نے مولا علی شیر خدا کے 12 بیٹوں کے 12 اماموں کے نام لکھے ہیں اور لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا اور یہ 12 شہزادے جب تک مہر نہ لگائیں وہ ولی نہیں بن سکتا. مولا علی کی 12 شہزادوں کی مہر کے ساتھ ساتھ ولایت تب ملتی ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا بھی راضی ہو جاتی ہے. آج ہم حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد جو 11ویں شہزادے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے لکھا الہی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. اب میں نام لینے میں وقت گزرے گا، اب خود سمجھتے جائیے. سب سے پہلے مشکل کشا کے واسطے، پھر کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آگے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے. امام حسین کے بعد کون آ گئے؟ آگے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے.
ٹھیک ہو گیا. زین العابدین کے بعد امام باقر. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. جعفر صادق. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. اللہ اکبر. یعنی فیض پہنچا. بہر معروف و سری، معروف و بے خود جند حق گن جنید باصفا کے واسطے. بہر شبلی شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچاؤ، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے. قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. اللہ اکبر. یہ جو کہ فارسی کے لفظ بھی تھے تو میں آپ کو اردو میں کہہ دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مولا رسول اللہ نے مولا علی شیر خدا کو ولایت کا شہنشاہ اور ولایت کا بادشاہ بنا دیا. پھر رسول اللہ نے جو فیض ولایت علی کو دیا، مولا علی نے امام حسین کو دیا، امام حسن اور حسین دونوں کو دیا. پھر امام حسین نے امام زین العابدین کو دیا. پھر امام زین العابدین نے ولایت کا فیض امام باقر کو دیا. امام باقر نے امام جعفر صادق کو دیا. امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم کو دیا. امام موسیٰ کاظم نے امام علی رضا کو دیا. امام علی رضا نے معروف کرخی کو دیا. معروف کرخی نے سری سقطی کو دیا. سری سقطی نے جنید بغدادی کو دیا. جنید بغدادی نے ابو بکر شبلی کو دیا. ابو بکر شبلی نے عبد الواحد کو دیا. عبد الواحد نے ابو الفرا کو دیا. ابو الفرا نے شیخ حسن کو دیا. شیخ حسن نے ابو سعید کو دیا. اور ابو سعید کے مرید تھے شیخ عبد القادر جیلانی. ایک بار یہی نعرہ لگا محبت کے ساتھ. اس نے کہا 1.25 لاکھ نعرہ حیدری ہے. اور وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ کے نام کا نعرہ لگاتے ہو تو خالی نعرہ رسالت، اور جب مولا علی کے نام کا کہتے ہو تو پھر 1.25 لاکھ. تو میرا خیال ہے بات پوری ہو گئی. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب منبر پر کھڑا کر کے حضور نے کہا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس وقت حضور مولا علی کو ولایت کی مبارکباد دینے کے لیے 1.25 لاکھ صحابی موجود تھے. یوم غدیر، عید غدیر ہے. 18 کے بعد پھر 19، یہ اس سے بھی زیادہ عظمتوں کا لائق دن ہے، اس سے بھی زیادہ عزتوں کے لائق دن ہے. کیوں؟ 19 ذی الحج 18 سے بھی زیادہ معتبر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 19 ذی الحج بی بی فاطمہ الزہرا کی رخصتی ہے مولا علی کے گھر میں. نکاح کس دن ہوا تھا مولا علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ کا؟ بولو نا، 1 ذی الحج. نکاح کس دن ہوا تھا؟ بولو، 1 ذی الحج. اور پھر 19 دن میں رسول پاک نے ان کے گھر کے ساز و سامان کی تیاری کرنے کے بعد 19 ذی الحج کو رخصتی. اور آگے 20 اس سے بھی زیادہ معتبر ہے کیونکہ مولا علی کے ولیمے کا دن ہے. ہاں بالکل، یہ کتابوں میں لکھی بات کر رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکرا پیش کیا تھا مولا علی کو شادی کی خوشی میں تحفے کے طور پر، جسے ذبح کر کے گوشت پکایا گیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ 18 19 20 21 22 23 اور 24 پھر عظمتوں کے انتہا کے دن اور وہ آخری عروج کا دن. آپ سوچ رہے ہوگے کہ 24 کس چیز کا دن ہے؟ وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو میں آپ کی خدمت میں بی بی فاطمہ الزہرا کی رخصتی پر بھی بات کروں گا اور 24 ذی الحج پر بھی بات کروں گا. وہ یوم مبہلہ کی فتح کا دن ہے. 24 ذی الحج بولو نا. رسول پاک، مولا علی شیر خدا، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین، کتنے لوگ گئے تھے بولو مباہلے کے لیے؟ اور فتح کر کے آئے تھے. بولو فتح کی، مباہلے کی فتح کا دن. کہو نا مباہلے کی فتح کا دن ہے. تو انشاءاللہ العزیز اگر مالک نے توفیق بخشی، زندگی بخشی، تو آئندہ جمعۃ المبارک کو میں آپ کی خدمت میں مباہلہ بھی اور ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کی رخصتی پر بھی حاضری پیش کروں گا. ذرا جلدی تشریف لائیے گا، ذرا جلدی تشریف لے آئیے گا. اب لنگر شریف آپ سب تیار ہو چکا ہے. اب آپ جو حضرات حضور غوث پاک